نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة قصص کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 6۔ سورة قصص کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ حروف مقطعات سے متعلق گزشتہ درس یعنی جو تعارف تھا سورة قصص کا اس میں عرض کر دیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن حکیم میں کسی جگہ اجمال ہوتا ہے تو دوسری جگہ پھر تفصیل مل جاتی ہے، یعنی بعض اوقات آیات کی تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سے ہی مل جاتی ہے، اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ اگر وضاحت نہ مل سکے اللہ رب العزت کے کلام میں سے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے معاملات کی تشریح کے لیے امت کے اہل علم سے کام لیتے ہیں، اور اہل علم میں سے قرآن پاک کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور جاننے والے وہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کے بعد تابعین ہیں، پھر ائمہ مجتہدین ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہیں جن کے ذریعے حق واضح ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، فرعون کی طرف سے جو ظلم ہوتا تھا اس کو بیان فرمایا، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا میں حق و باطل کا ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر مشرکین مکہ آج حق کی مخالفت کر رہے ہیں اور مخالفت پر ڈٹے ہوئے ہیں تو یہ شروع سے ہی ایسا ہوتا چلا آیا ہے، مگر ہمیشہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہوا ہے، اور ظلم کرنے والے لوگ جابر قسم کے لوگ ہمیشہ تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا حال ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں، اور ان واقعات سے وہی لوگ عبرت حاصل کریں گے لقوم یؤمنون، جو اللہ اور اللہ کے رسولوں اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وہ ان واقعات کو سن کر اور ان واقعات کو پڑھ کر وہ یہ بات سمجھ لیں گے کہ جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، ان مصائب و مشکلات کے باوجود آخری فتح حق کی ہی ہونی ہے۔ فرمایا ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون چڑھ گیا تھا زمین میں، یعنی وہ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین پر خود خدا بن بیٹھا۔
وجعل اہلہا شیعہ، اور اس نے اہل زمین یعنی اپنی رعایا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، دو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک طرف اس کی اپنی قوم تھی یعنی قبطی قوم، اور دوسری طرف بنی اسرائیل تھے۔ اس نے اپنی قوم قبطی قوم کو ہر طرح کی مراعات دے رکھی تھی، مگر جو اسرائیلی تھے فرمایا یستضعف طائفۃ منہم، کہ اس گروہ کو کمزور بنا رکھا تھا، ان پہ ظلم ڈھایا کرتا تھا، ان سے بگاڑ لی جاتی تھی اور ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا۔ اور جو وہ ظلم کیا کرتا تھا اپنی رعایا پر، خصوصاً بنی اسرائیل پر، اس کا ایک نمونہ پیش کرتے ہوئے فرمایا یذبح ابناءہم، کہ وہ بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو ذبح کر ڈالتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی بچیوں کو یعنی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا تاکہ انہیں لونڈیاں بنا کر ان سے خدمت لی جا سکے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ بچوں کو قتل وہ کیوں کیا کرتا تھا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک آگ شام اور فلسطین کی طرف سے آئی اور مصریوں کے گھروں کو اس آگ نے جلا ڈالا یا ان کو جلا رہی ہے۔ تو اس نے اپنے دور کے کاہنوں سے اور جادوگروں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے تعبیر میں بتایا کہ تمہارے ملک کا زوال ایک ایسے بچے سے ہوگا جس کا تعلق شام اور فلسطین سے ہوگا، اور شام اور فلسطین کے ساتھ تعلق تو بنی اسرائیل کا تھا، کیونکہ یہ اسرائیلی ہی تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر آئے تھے اور پھر یہیں آ کر انہوں نے اقامت اختیار کر لی تھی۔ اس وقت وہ چند افراد تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، مگر اب ان کی تعداد لاکھوں تک جا پہنچی تھی۔ چنانچہ فرعون نے جب یہ خواب کی تعبیر سنی کہ میری سلطنت کو زوال آئے گا اور انہی میں سے کوئی بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، تو اس نے اپنی حکومت اور سلطنت کو بچانے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہو اس بچے کو والدین کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس طرح فرعون کے ہاتھوں 90,000 بچے قتل ہوئے۔ یہ انسانیت پر ایک بہت بڑا ظلم تھا جو فرعون نے کیا تھا۔ فرمایا کہ انہو کان من المفسدین، بے شک وہ فرعون فساد کرنے والوں میں سے تھا، یعنی کہ فرعون ظلم بھی کرتا تھا اور اپنے ظلم و ستم کرنے میں اسے شرم اور عار بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، اور اس نے کمزور طبقے کو اپنے ظلم کے لیے تختہ مشق بنا رکھا تھا۔ فرعون کی پالیسی یہی تھی کہ اسرائیلیوں کو زیادہ سے زیادہ کمزور بنا دیا جائے، مگر اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور خیال کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی منشا یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو ذلت کی زندگی سے نکال لیا جائے اور ان کو عزت والی کرسی پر بٹھا دیا جائے۔ تو فرمایا ہمارا پروگرام یہ بھی تھا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم ان کمزوروں کو غلامی سے نکال کر سردار بنا دیں اور پھر انہیں زمین میں وارث بنا دیں، یعنی حکومت اور سلطنت اور اقتدار بھی انہی کو عطا کر دیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ایسا ہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو پہلے شام اور فلسطین کا وارث بنایا گیا اور پھر سلطنت مصر بھی ان کو عطا کی گئی۔ تو ان کمزور لوگوں کو بلندی عطا کی گئی، مگر آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا۔ سورۃ اعراف میں اور سورۃ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آزمائشوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ فرعون کے ظلم سے تنگ آئے ہوئے اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کی مدین سے واپسی سے قبل بھی ہم ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری تکلیفوں میں، ہماری پریشانیوں میں کوئی کمی نہیں آئی،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پروردگار عن قریب تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے زمین کی خلافت تمہارے سپرد فرمائیں گے، لہٰذا فی الحال تم اللہ رب العزت کی استعانت اور مدد طلب کرتے رہو اور صبر سے کام لو۔ سورۃ اعراف میں فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اس کا وارث بناتے ہیں، اور بہتر انجام متقی لوگوں کا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہمارا منشا یہ تھا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ہم ان کمزوروں کو ہی زمین میں پختہ کر دیں، مغروروں کو، متکبرین کو ہٹا کر ایمان والوں کے قدم ہم جما دیں، اور انہیں ہم شام اور فلسطین اور ساتھ ہی مصر کی حکومت بھی اور اقتدار بھی عطا کر دیں۔ اللہ رب العزت نے عام ایمانداروں سے بھی یہی وعدہ فرما رکھا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کی جائے گی جیسے پہلے لوگوں کو عطا کی۔ سورۃ النور میں ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کو ان کے لیے پسند فرمایا ہے اس دین کو ان کے لیے مستحکم کر دیں گے اور وہی کامیاب ہوں گے۔ کسی مشن کو استحکام اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب قوم کا ہر فرد اور ہر شہر، ہر بستی، ہر دیہات اور وہاں کا رہنے والا ہر ایک باشندہ اس مشن سے واقف ہو۔ اگر اس مشن کا بعض کو تو پتہ ہو اور بعض کو علم تک نہ ہو تو پھر اس میں استحکام اور پختگی نہیں آ سکتی۔ اسلام بھی دنیا میں اس لیے پختہ نہیں ہوا کہ صرف 2% لوگ اس سے واقف ہیں، ورنہ اکثریت کو اسلام کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ آج دنیا میں عریانی، فحاشی، کھیل تماشے کی تشہیر تو ہوتی ہے، اس کے لیے اخبارات اور رسائل بھی وقف ہیں، اس کے لیے ہمارے الیکٹرانک میڈیا بھی وقف ہے، سارے اسی کام میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر اس انداز سے اسلام کی نشر و اشاعت کا کام نہیں ہو رہا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم کمزوروں کے قدم زمین میں مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے، کیونکہ فرعون کو اور اس کے درباریوں کو جو خطرہ تھا وہ اپنی سلطنت اور اقتدار کے زوال کا خطرہ تھا، اور اسی سے بچنے کے لیے تو انہوں نے اتنا ظلم ڈھایا، 90,000 بچوں کو قتل کیا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں جس چیز سے وہ ڈرتے تھے ہم وہی کچھ کر کے دکھائیں گے، یعنی ان کی سلطنت کو، ان کے اقتدار کو زوال یقیناً آئے گا، اور آئے گا بھی ان کے ہاتھوں جن کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا، جن پر یہ ظلم کیا کرتے تھے، جن سے بگاڑ لیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی قوم کے ایک فرد کی خود فرعون کے گھر میں پرورش کرائی، اور پھر اسی کے ذریعے فرعون کی سلطنت کو ختم کیا۔ یہاں پر فرعون کے ساتھ حامان کا بھی ذکر ہے، اور حامان فرعون کا وزیر تھا۔ اس سے پہلے حامان کا ذکر فرعون کے ساتھ نہیں آیا، پہلی بار آیا ہے، مگر اس کے بعد کی صورتوں میں اس کا ذکر آئے گا۔ قارون کا ذکر بھی آگے آئے گا جو کہ بہت بڑا سرمایہ دار تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے یہ واقعات بیان کر کے ان کے لیے تسلی کا انتظام فرما دیا کہ دیکھ لیا جائے کہ وہ سرمایہ دار ہوں یا طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور مشن کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، دین حق کو مٹانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ دین حق کو سربلندی عطا فرمائی ہے۔ گویا کہ اب بھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو پیشن گوئی کے ذریعے سے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ بالآخر فتح آپ ہی کی ہونی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔